ہم سب آپ اکثر یہ بات فرماتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ مذہبی بحث کر رہے ہوتے ہیں، مختلف نقطہ نظر پہ نقد کر رہے ہوتے ہیں، کہ اختلاف رائے کے اظہار میں ہمیشہ آپ وہ بات کہیں جو دوسرا اپنے موقف کے بارے میں کہتا ہے، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے پہلے اس کا موقف سمجھیں، اور جو لقب یا جو فقرہ یا جو فریز آپ دوسرے کے اوپر چشمہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اس کو پسند نہیں کرتا تو یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ فقہ پر آپ تنقید کرتے ہیں، استدلال پہ تنقید ہوتی ہے، ہمارے یہاں تاریخی روایات کو مذہب کے ساتھ گڈمٹ کیا گیا اس پہ تنقید ہوتی ہے، اسی طرح فلسفے پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن تصوف پہ جب آپ نے تنقید کی ہے تو وہاں پر ایک فقرہ، ایک جملہ استعمال کیا کہ تصوف ایک متوازی دین ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو صوفیہ حضرات ہیں وہ اس کو متوازی دین قرار نہیں دیتے، وہ غلط استدلال کے ذریعے دین اسلام کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوں گے، تو آپ اس استدلال پہ نقد کریں، آپ نے کیا بھی توحید پہ، نبوت پہ، شریعت پہ، قیامت پہ، لیکن یہ جو جملہ ہے کہ تصوف ایک متوازی دین ہے، تو یہ جملہ تو نہ صرف ہے کہ صوفیہ خود کہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کا جو نظام فکر ہے اس کو بالکل دین کے برابر کھڑا کر دینا، گویا ان کو دین کے مقابل میں دین پیش کرنے کی جسارت کا الزام دینا ہے، تو یہ الزام آپ کس اخلاقی بنیاد پہ ان پہ لگاتے ہیں؟ اس میں ایک بڑی غلطی زبان کے ایک اسلوب سے نافاقیت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یعنی آپ جب کوئی تعبیر اختیار کرتے ہیں تو وہ تعبیریں اپنی جگہ پر مستقل بھی ہوتی ہیں اور مجانست کا اسلوب بھی ہوتا ہے ان میں۔ یہاں دین کا لفظ نظام فکر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایک نظام فکر وہ ہے جو پیغمبروں نے دیا ہے، اور ایک نظام فکر وہ ہے جو صوفیانہ مذاہب نے فراہم کیا ہے۔ یہ دو متوازی نظام فکر ہیں۔ لوگ اسے تنقید کا جملہ خیال کرتے ہیں، یہ حقیقت میں بہترین تعارف ہے، ان کی کاوش کا بہترین تعارف ہے۔ یعنی جس طرح سے علامہ اقبال کے بارے میں یہ بحث رہی ہے کہ کیا ان کا کوئی مستقل فلسفہ ہے یا وہ محض ایک متکلم ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بڑے فلسفی علی عباس جلال پوری صاحب نے ایک پوری کتاب لکھ کر یہ بتایا کہ اقبال فلسفی نہیں ہے، وہ محض ایک متکلم ہے، یعنی ان کے مذہبی عقائد ہیں، ان کے مذہبی تصورات ہیں، وہ ان کی مدافعت فلسفیانہ استدلال سے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے ہاں متکلم یا اس فن کے لیے علم کلام کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ مستقل فلسفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اصول سے لے کر فروع تک ایک پورا کا پورا نظام ایک شخص نے بنا دیا۔ جس طرح کہ ہم سقراط کو دیکھتے ہیں، یا افلاطون کو دیکھتے ہیں، یا ارسطو کو دیکھتے ہیں، یا پلاطینس کو دیکھتے ہیں، یا ہمارے ہاں کے لوگوں میں سے ابن عربی ہیں، ایک پورا نظام بنا کے بتا دیا ابتدا سے انتہا تک۔ تو تصوف کو اگر آپ پوری طرح اس کے علماء سے سمجھیں اور پڑھیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہر جھگی پہ بیٹھنے والا اور تپسیا رمانے والا صوفی ہو جاتا ہے، تپسیا کرنے والا اور دھونی رمانے والا، لیکن ایک یہ ہے کہ جو ان میں اہل علم ہیں، یعنی جلیل القدر اہل علم ہیں جنہوں نے تصوف کی شرح اور وضاحت کی ہے، بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے اس کو سمجھیں تو وہ ایک مستقل نظام فکر ہے۔ تو دین کا لفظ مجانست میں استعمال ہوا ہے تاکہ پیغمبروں کا دین جس نظام فکر کو پیدا کرتا ہے اس کی اہمیت بتائی جا سکے کہ اس کے بالکل بالمقابل تصوف بھی ایک پورا نظام فکر ہے۔ تو اس معنی میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ تو ہم سب یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ نظام فکر کے معنی میں یہ بات آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیرلل پورا اسٹرکچر ہے، تو یہ بات وہ جو خود بیان کرنے والے ہیں، جو صوفی حضرات ہیں، کیا وہ یہ بات مانتے ہیں کہ ہم ایک پورا پیرلل نظام فکر پیش کر رہے ہیں، اور دین کے مقابل میں اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو دونوں متوازی علیحدہ الگ الگ نظام فکر ہیں؟ ایسا ہی ہے بالکل۔ میں نے اس میں وہ اقتباسات نقل کر دیے ہیں جس نے خود شاہ ولی اللہ نے، جو بڑے لوگوں میں سے ہیں اور ظاہر ہے کہ عالم بھی بہت بڑے ہیں، صوفی بھی بہت بڑے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ ہمارے اس نظام فکر کا ماخذ کیا ہے
اور یہ ایسا نہیں ہے جس طرح کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی 2 آیتوں سے یا 2 حدیثوں سے کوئی چیز اخذ کر لی گئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بالکل متوازی ایک نظام ہے. اس نظام کو جنید بغدادی نے ہمارے ہاں، یعنی مسلمانوں کے ہاں، ویسے تو یہ ہر جگہ موجود ہے تصوف، ہمارے ہاں ایک باقاعدہ صورت دی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اخذ کیسے کیا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اخذ کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ قرآن سے اخذ کر لیا یا حدیث سے اخذ کر لیا یا سنت سے اخذ کر لیا. وہ اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں، اور میں نے ان کے اقتباسات آگے نقل کر دیے ہیں کہ یہ براہ راست فیضان ہے جو حاصل ہوتا ہے. یعنی اس کے ماخذی کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یا یہ فن ہے یا جو کچھ بھی آپ اس کو نام دیں، یہ اس کے مقابل میں ایک بالکل مستقل چیز ہے. اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. یہ سب باتیں کہتے ہیں. یہ اصل میں ان کی پوری بات کا خلاصہ کر دیا میں نے کہ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے. عام لوگ جب گفتگو کرتے ہیں یا عام لوگ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے بعض لوگ اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا ہے، تزکیہ فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اس کو ایک پورے نظام فکر کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں، اس کو پورے نظام فکر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے کہ خود دین کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، وہ تعبیر کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دین کی ایک سیاسی تعبیر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے. تو دین کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے. صوفیہ میں بھی اس طرح کے اختلافات ہیں، لیکن جو بڑے صوفی ہیں اور علماء صوفیہ ہیں وہ بالکل وضاحت سے یہ بات بیان کرتے ہیں. اس میں بلکہ سوال کا جواب دیا ہے شاہ ولی اللہ نے کہ یہ جو کچھ پھر ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ محمد الرسول اللہ سے حاصل ہوتا ہے تو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فیضان کا منبع تو پیغمبری کی ذات ہے، لیکن اس کے حصول کی صورت ایسے ہے کہ جیسے ایک کھیت میں خربوزے اگے ہوں تو وہ آفتاب سے حدت حاصل کر رہے ہیں، لیکن نہ آفتاب کو معلوم ہے کہ وہ ان کی پرورش اور پرداخت کر رہا ہے، نہ ان کو معلوم ہے کہ وہ حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنی بنیاد سے اپنے اختتام تک یہ ایک پورا نظام فکر ہے. متوازی دین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مقابل میں ابتدا سے انتہا تک، اصول سے لے کر فروع تک ایک پورا نظام پیش کیا ہے تصوف نے. ٹھیک. اچھا خان صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اقبال کی مثال دیکھے، کیا وہ ایک فلسفی تھے یا متکلم تھے؟ گویا ان کا اپنا کوئی پورا اسٹرکچر تھا، آرگومنٹ کا کوئی نظام فکر تھا، یا وہ مختلف زاویوں سے ایک نقطہ نظر کی توجیہ کر رہے تھے؟ آپ نے اس میں مثال دی ابن عربی کی کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، سقراط کو دیکھتے ہیں، افلاطونس کو دیکھتے ہیں، تو ایک پورا ہولسٹک پرسپیکٹیو میں ایک پورا اسٹرکچر پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو علم کے ان کی بنت ہے اس میں. تو آپ نے ابن عربی کا بھی ذکر کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن عربی بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور بھی مختلف زاویوں سے، لیکن لوگ ابن عربی کی کتاب کھولتے ہیں اور اس میں مختلف مقامات سے نکال کے دکھاتے ہیں عبارتیں کہ یہ دیکھیں یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت، خیر اور ہر چیز کا منبع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، اور انہی سے جو ہے وہ ہم یہ کام کریں گے، وہی دین کے معاملے میں حجت ہیں. تو پھر یہ جو بڑے صوفیاں ہیں جن کا اپنا نظام فکر ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حجت تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مان رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، جمہوریت ایک پورا نظام فکر ہے، ایسا ہی ہے نا. تو ایک آدمی جو جمہوریت کو دین کے خلاف نہیں سمجھتا اور مسلمان ہے، وہ دین پر بات نہیں کرے گا. تو اصل میں یہ دین کے بھی علماء ہیں. یعنی ایک ہے تصوف اور ایک ہے اسلام. تو وہ اسلام کے بھی علماء ہیں، بڑے علماء ہیں. شاہ ولی اللہ ہیں، غزالی ہیں، یہ جتنے بڑے صوفی ہیں اتنے ہی بڑے دین کے عالم بھی ہیں. وہ اپنے اس نظام فکر کو دین کے خلاف نہیں سمجھتے، پیرل سمجھ رہے ہیں، مستقل سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف نہیں سمجھتے. جب خلاف نہیں سمجھتے تو وہ دین کے بھی علماء ہیں تو دین کی بھی بات کریں گے. اچھا، بلکہ کسی جگہ استدلال بھی کر دیں گے کہ یہ نظام فکر دین کے خلاف نہیں ہے. یہی اس دنیا میں آپ بھی کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ معیشت کا یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے، اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک پورا کیپٹلزم. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی کتاب آپ پڑھیں، اسلام اور جدید معاشی نظریات، آخری چیپٹر کا مطالعہ کریں تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ پورا کا پورا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، بس اتنی اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
اسی طرح بہت سے علماء، یہاں تک کہ دیوبند کے اکابر علماء نے جس وقت یہ سب ہو رہا تھا، یعنی ایک تحریک چل رہی تھی اور دنیا میں سوشلزم اور کمیونزم کا غلغلہ تھا، تو کتابیں لکھی اور یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک یہ تو اصل میں اسلام کا ظہور ہوا ہے۔ اقبال کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ سوشلزم کمیونزم میں بس ایک خدا کو داخل کر دیں تو پھر کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ یہ میں نے ایسے مثالیں دی آپ کو کہ یہ ہوتا ہے، یعنی میں مسلمان ہوں دین کی حیثیت سے، دین اسلامی کو مانتا ہوں، لیکن کسی دوسرے نظام فکر کو، کسی فلسفے کو میں محسوس کرتا ہوں کہ دین کے خلاف نہیں ہے اور میرے نزدیک اس میں بڑی اپیل ہے، میں اس کو اختیار کر رہا ہوں۔ تو یہ حضرات جس وقت تصوف کو بیان کرتے ہیں تو اس موقع کے اوپر یہ ماخذ ہی میں اختلاف کر دیتے ہیں، وہ کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے پائیں گے۔ آپ شیخ اکبر ابن عربی کی کتابیں دیکھیے تو آپ کو فصوص میں بھی اور آپ کو فتوحات میں بھی بالکل شروع میں وہ بتا دیں گے کہ یہ براہ راست الہام ہے، یہ مکاشفات ہیں ہمارے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ مسلمان بھی ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو میں نے جو تبصرہ کیا تصوف پر کیا ہے، کسی صوفی پر نہیں کیا، کیونکہ ان کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کے بہترین نمونے پیش کرتے ہیں، کسی کے عمل پر آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ چیز ہے۔ شاہ ولی اللہ کوئی معمولی درجے کے عالم ہیں، امام الہند کہنا چاہیے ان کو، ہندوستان فخر کر سکتا ہے جتنے بڑے وہ عالم ہیں، دین کے عالم بات کر رہا ہوں، یعنی اسلام کے، اور دوسری جانب اتنے ہی بڑے صوفی بھی ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو میں نے اپنے اس مضمون میں نمایاں کیا ہے کہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ اپنے نظام فکر کو جب پیش کرتے ہیں تو یہ بالکل الگ نظام فکر کی حیثیت سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہم سب جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جتنے بڑے حضرات ہیں صوفیاء، یہ دین کے بڑے علماء بھی ہیں، تو اب جب آپ ان کی کتابوں کی طرف مراجعت کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ دونوں پیرلل رویں مکس ہو کے آ رہی ہوتی ہیں، کہیں حدیث کی توجیہ ہو رہی ہے، کہیں قرآن آیات کی تفسیر ہو رہی ہے، کہیں تصوف اور باطنی جو مشاہدات ہیں، مکاشفات ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم تصوف کی اس روایت کو جاننا چاہتا ہے کہ اس کا اصل نظام فکر کیا اور ان دینی علماء کی جو مذہبی کنٹریبیوشن ہے ان کو الگ کرنا چاہے، تو وہ کون سی بنیادی کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں پھر وہ کون سے حصے ہیں؟ چونکہ ان کتابوں میں تو سب کچھ ہی آ رہا ہوتا ہے، وہ اس تک ایکسیس کیسے ہوگی ہماری؟ جس وقت آپ دقت نظر سے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، چونکہ مسلمان ہیں نا، مسلمان علماء ہیں، یہ بڑے علماء ہیں، تو جس وقت آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہر چیز اصل میں اپنے ماخذ کے لحاظ سے زیر بحث آ جاتی ہے۔ جب وہ دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر قرآن سے استدلال کر رہے ہوں گے، سنت سے استدلال کر رہے ہوں گے، کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں گے۔ شاہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ دین کی حکمت کا اپنے زمانے کے لحاظ سے بڑا غیر معمولی بیان ہے، تو بیان کریں گے اس کو۔ اسی طرح غزالی ہیں، تو وہ جب دین پر گفتگو کر رہے ہیں یا اصول فقہ پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت وہ ظاہر ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں۔ وہاں قرآن ہوگا، وہاں سنت ہوگی، وہاں حدیث ہوگی، اس کے ماخذ یہ ہے۔ اور جب وہ تصوف کو بیان کریں گے، یہ درست ہے کہ ایسی کتابیں بھی ہوتی ہیں جن میں بالکل الگ بیان کیا جائے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ شاہ اسماعیل شہید ہیں، ان کی کتاب تقویۃ الایمان، اس میں انہوں نے توحید کو بیان کیا ہے، دین کی بنیادیں واضح کی ہیں۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ اس میں توحید اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا۔ ہندوستان تو اصل میں ایک دوسری دنیا ہے، یہاں کا تو ہر ذرہ دیوتا ہے، لیکن دوسری جانب ان کی کتاب اوقات کو آپ اٹھائیے تو وہ تصوف ہے، اس میں شروع سے لے کے آخر تک اس کے اصول مبادی بیان کیے گئے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخری زمانے میں انہوں نے گویا سارے کے سارے نظام فکر کا خلاصہ کر دیا ایک مختصر کتاب میں۔ اسی طرح جس وقت آپ فتوحات پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو دونوں چیزیں ملی ہوئی نظر آتی ہیں ابن عربی کے ہاں، لیکن جس وقت آپ فصوص پڑھیں گے تو بالکل وہ پورا کا پورا تصوف ہے۔ اب اس میں دونوں کی تعبیریں بہت جگہ ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ایک عام آدمی یہ خیال کرتا ہے، لیکن ایک محقق آپ کو نکال کے بتا دے گا کہ یہ نظام فکر ہے۔ ابھی ابن عربی کے بارے میں بہت سی اچھی بحثیں ہوئی ہیں، ان کو بھی اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں، لوگ جس طرح سے ان کا دفاع کرتے رہے یا ان کی تعبیرات کو بیان کرتے رہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ ایک پورا نظام انہوں نے بنایا جس کا نام رکھا نبوت عامہ، یعنی
اس انسان کو اپنے وجود کے لیے بھی فیضان کی ضرورت ہے، اس کے بعد آگے اپنے زندگی کے تمام مراحل، اپنے شعور کے تمام مراحل، اپنے احساس کے تمام مراحل کے لیے بھی فیضان الہی کی ضرورت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ کچھ ریاستیں کر لے اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لے تو اس کے نتیجے میں ایک نبوت حاصل ہوتی ہے اس انسان کو، اس کو وہ نبوت عامہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اکتسابی ہے، بلکہ مثالیں دیتے ہیں کہ ہارون کی نبوت بھی ایسی تھی، بنی اسرائیل کے انبیاء کی نبوت بھی ایسی تھی، اور اس کے مقابل میں کہتے ہیں کہ جن کو تم نبی کہتے ہو، یعنی جو دین میں انبیاء ہیں، وہ تشریعی نبوت ہے، یعنی وہ اصل میں شریعت لے کے آتے ہیں، قانون لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا پابند بنائیں۔ تو آپ دیکھیے دونوں چیزوں کو انہوں نے رکھ کے بتا دیا کہ ایک ہماری تعبیر ہے اللہ تعالیٰ سے اخذ اور استفادے کی، وہ یہ ہے، اس کو نبوت عامہ کا نام دے دیا، اور ایک یہ ہے کہ جو مذہبی لحاظ سے اختصاص نبوت کو بیان کرتی ہے۔ تو ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان کی حیثیت سے دونوں چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، تو ان کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا نا ہر جگہ۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک روایت زیر بحث ہے، کہتے ہیں جی بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اسے پیا یہاں تک کہ دودھ سے سیر ہو جانا میرے ناخنوں سے نکلنے لگا، پھر میں نے بقایا دودھ جو ہے وہ سیدنا عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم۔ تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اوپر مختلف اہل علم نے اظہار خیال کیا ہے۔ تو ایک نتیجہ اس سے نکالا گیا ہے کہ یہ روایت جب بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول یہ خود تعبیر کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنا علم سیدنا عمر کو دے دیا ہے، تو پھر کیوں نہ سمجھا جائے کہ وہ بھی جو ہیں وہ ملہم ہیں، ان کو یہ بات کہاں کہی گئی ہے کہ میں نے اپنا علم دے دیا؟ روایت میں کہاں کہی گئی؟ جب رسول اللہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے گی تو ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے گا کیا کہا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ رویا ہے، یعنی آپ کو خواب میں یہ دکھایا گیا۔ آپ جو علم لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین۔ اس علم کی کیا صورتیں ہمارے پاس ہیں؟ قرآن، سنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کی جو توضیحات کیں، جو شرح کی، جو اس کے فروع بیان کیے، جو ان کے اطلاقات واضح کیے، ایک علم کا بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ علم آپ کو بھی ملا ہے، مجھے بھی ملا ہے، ہر ایک کو ملا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے اس کی بصیرت، یہ جو ہم جلیل القدر علماء سے استفادہ کرتے ہیں، تو قرآن تو ہر ایک کے پاس ہے، سنت پر ساری مسلمان امت عمل پیرا ہے، حدیثیں سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بصیرت، وہ فہم، وہ چیزوں کے اندر اتر کر جاننا، یہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں علم سے تعبیر کیا ہے۔ تو ان کو یہ علم ملا، اور یہی اصل میں اس امت کے تمام علماء کو ملتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور دوسرے تیسرے درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کسی بھی علم و فن میں داخل ہوتے ہیں، آپ طبیبوں کو دیکھ لیں، آپ سائنسدانوں کو دیکھ لیں، سارے آئنسٹائن اور نیوٹن نہیں ہوتے۔ تو سیدنا عمر بڑے علماء میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی بصیرت جو ان کو حاصل ہوئی وہ معمولی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ پیغمبر کی بات بن گئی ہے، نہیں، پیغمبر کی بات تو ہر نقص سے پاک ہوتی ہے، وہ انسان ہے، انسان کی حیثیت سے ان کے فیصلوں سے، ان کی آراء سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ خود میں نے کئی جگہوں پہ اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑے عالم، بڑے فقیہ سے اختلاف ہے۔ اچھا غالب صاحب، ابھی جو آپ نے بات فرمائی اس پہ اگر کوئی یہ منطقی اشکال پیش کرے کہ یہ جو آپ نے تخصیص کر دی کہ علم پیغمبر کا، وہ تو قرآن و سنت میں ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں ہیں اس تک بھی رسائی دی ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے، وہ تو احزاب کے اندر پتھر توڑنے کی چنگاریوں میں کیسر و کسرا کے محلات بھی دیکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ نے تخصیص کر کے وہ سارا علم نکال کے صرف قرآن و سنت تک کیوں محدود؟ جو علوم پیغمبروں کے ساتھ خاص ہیں ان کو قرآن بیان کر دیتا ہے کہ وہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، پیغمبروں کے ساتھ خاص علم انہی کے ساتھ خاص رہے گا۔ یعنی پھر کیا میں تعمیم کر کے یہ کہوں کہ جس طریقے سے رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا ایسا ہی یہ قرآن اور بھی نازل ہوا تھا؟ جس طرح رسول اللہ سنت کا ماخذ ہے، اسی طرح اور بھی ایک سنت کا ماخذ ہے، یہ کہوں پھر میں؟
ظاہر ہے کہ جو چیزیں رسول کے ساتھ خاص ہیں، نبیوں کے ساتھ خاص ہیں، ان کے لیے خاص رہیں گی۔ تو جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کبھی تعمیم میں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ عقلی تخصیصات رکھتی ہے، بیان کی تخصیصات رکھتی ہے۔ ہم ایک پس منظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کل بھی میں نے واضح کیا تھا کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز اس میں واضح کر دی ہے، یا تورات میں ہر چیز واضح کر دی گئی تھی، تو یہ ہر چیز اس موضوع سے متعلق ہر چیز ہوتی ہے۔ یہاں بھی علم کی ایک تحدید ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس کی بصیرت، اس کا فہم، یہ ہے اصل میں وہ نعمت جو جلیل القدر علماء کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ سیدنا صدیق کو بھی حاصل تھی، سیدنا عمر کو بھی حاصل تھی، یہ اور بہت سے صحابہ کو بھی حاصل تھی، اور قیامت تک اس امت کے علماء اسی سے بہرہ پاتے ہیں۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، تعبیر کی ہے نا، اور اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ پیغمبروں کو حقائق کیسے بتائے جاتے ہیں، یعنی اس میں علم دودھ بن کے ناخنوں سے بہہ نکلا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ واقعے کا بیان نہیں ہے، تمثیل ہے، تو خواب میں یا رویا میں اسی طرح حقائق ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم صرف ایک بات کی ذرا تھوڑی مزید وضاحت کیجیے گا۔ عام مسلمان جب آپ کی زبان سے جملہ سنتے ہیں کہ صوفیانہ مذاہب اور صوفیانہ تصور نظام فکر جاری تھا، اور ہمارے یہاں بھی تصوف جو آیا ہے وہ ایک پیرلل نظام فکر ہے، تو لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ باقی ہم دیکھتے ہیں بت مت ہو، جین مت ہو، ہندو مت ہو، تو ان کے اندر تو وہ شرک کرتے ہیں اور مختلف توہمات ہیں اور اس کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو صوفی ہیں اس کو آپ کیسے جوڑ دیتے ہیں کہ جو صوفیانہ مذاہب کی روایت ہے یہ ان کا نظام فکر بھی ان سے مل جاتا ہے، اگرچہ یہ مسلمان ہیں تو وہ تو بالکل ہی الگ دنیا ہے، الگ جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں کیسے مل جل کھاتی ہیں؟ یہ مسلمان ہیں اور صوفی ہیں، وہ ہندو ہیں اور صوفی ہیں، شنتو مذہب کے ماننے والے ہیں اور صوفی ہیں، مسیحی ہیں اور صوفی ہیں، یہودی ہیں اور صوفی ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ جمہوریت ایک پورا نظام فکر ہے، سوشلزم ایک پورا نظام فکر ہے۔ ہمارے ہاں ان کو بحیثیت مجموعی پورے نظام فکر کی حیثیت سے مانتے ہیں نا بہت سے لوگ، اور مانتے ہیں اور مسلمان ہیں، مانتے ہیں اور یہودی ہیں، مانتے ہیں اور مسیحی ہیں۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ یہ میرے دین کے خلاف نہیں ہے، یعنی میں اس کو الگ سے ایک علم کے طور پر مانتا ہوں، دین کو الگ سے ایک بصیرت اور ایک علم کی حیثیت سے مانتا ہوں۔ تو دونوں چیزیں، اب سوال اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے مابین تصادم تو نہیں ہے، یہ ایک دوسرے میں مداخلت تو نہیں کر رہے، یہ ایک ہی موضوع کو دو طریقوں سے تو نہیں بیان کر رہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیسے اعتراض کریں گے؟ مثلا مجھ سے آپ پوچھیں، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ میرے کچھ سیاسی عقائد بھی بیان کیا ہے نا، انسان کے بنیادی حقوق، قانون کی حکمرانی، جمہوریت، قوموں کا حق خود ارادی، یہ میں ان کو اپنے سیاسی عقائد کہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں، تو یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی الگ سے ہیں۔ ان میں سے کون سی بات ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے؟ یعنی ایسے تو نہیں ہے نا، لیکن میں ان چیزوں کو قرآن کے خلاف نہیں سمجھتا، یا بعض چیزوں میں قرآن کی بات کو اور اس کو ہم آہنگ محسوس کرتا ہوں، تو اس لیے میں یہ بات کہہ دوں گا۔ وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اب تنقید کر کے آپ کو بتانا ہے کہ تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو مثال کے طور پر میں جمہوریت پر جب بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت تو شرک ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ جیسا ہم سب چین نے مثلا سوشلزم یا روس سے شروع ہوا تو ان کی مذہبی تعبیر الگ ہے، لیکن سوشلزم کو وہ بطور ایک نظریے کے مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھٹو صاحب نے اس کو اسلامی سوشلزم کا نام دیا۔ اب سوشلزم مشترک ہے لیکن مذاہب مختلف ہو گئے۔ یعنی وہ دیکھیے کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی، ہمارے ہاں ایک تحریک اٹھی، اس کے پس منظر میں اگر آپ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں تو کمیونسٹ نقطہ نظر پیدا ہوا، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، ہمارے شعراء اس سے متاثر ہوئے، ہمارے ادباء اس سے متاثر ہوئے، اور بڑی قربانیاں دیں بعض لوگوں نے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک غیر معمولی چیز ہے جو سامنے آ گئی۔ اب ساحر کو پڑھیں، آپ فیض کو پڑھیں، آپ اسی طریقے سے کیفی اعظمی کو پڑھیں، اور شعراء، ادباء، ماہرین جتنے بھی بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کو ایک سیاسی کامیابی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ سیاسی کامیابی کے لیے کسی سیاسی شخصیت کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صورت میں جب سامنے آئی تو دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے ملایا چیزوں کو۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، عوام
طاقت کا سرچشمہ ہے. 4 باتیں کہیں تو اب یہ کیوں کہیں انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ ان چاروں کو آپس میں متضاد نہیں سمجھتے. ایسا ہی ہے نا. حالانکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک پورا نظام فکر ہے اور کہیں سے آ رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ بیان کیا انہوں نے. تو یہ بحث یہ ہے. جب میں نے یہ بات کہی تو میں نے یہ بتایا کہ تصوف کو آپ کوئی جزوی چیز نہ سمجھیے یا کسی آیت کی تعبیر یا کسی حدیث کی ایک تعبیر نہ خیال کیجیے. یہ اپنی جگہ ایک پورا نظام فکر ہے اور دین اپنی جگہ ایک پورا نظام فکر ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ نظام فکر آپس میں متضاد ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں متضاد ہے. ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں متضاد نہیں ہے. اس کو بھی یہ بات کہنے کا حق ہے, مجھے بھی کہنے کا حق ہے. لیکن جب وہ قرآن میں بھی استدلال کروں گا, وہ بھی استدلال کرے گا. لیکن جب وہ قرآن کی کوئی آیت پکڑ کے اس پورے نظام فکر کی توجیہ کرے گا تو پھر آپ یہ سوال کرتے ہیں اس سے کہ بھائی وہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں پہلے ان کے فریم ورک میں کھڑے ہو کے دیکھو کہ کیا وہ اپنے پورے نظام فکر کی بنیاد اس آیت پہ رکھ رہے ہیں. اس وقت بھی یہی ہوا. دیکھیے نا, جن لوگوں نے کہا سوشلزم ہماری معیشت ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے. اچھا, علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے الارض للہ, یعنی زمین تو ساری اللہ کی ہے. اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ یہ بات جو کمیونسٹ کہتے ہیں کہ ذرائع پیداوار پر کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے, دہن قرآن میں لکھی ہوئی. ایسا ہی ہے نا. تو اس وجہ سے استدلال کی غلطی بیان کرنا ایک بالکل اور چیز ہے, لیکن دوسرا آدمی اپنے آپ کو کہاں پیش کر رہا ہے. تو جتنے بھی علماء صوفیہ ہیں, یعنی وہ غزالی ہوں, وہ ابن عربی ہوں, وہ شاہ ولی اللہ ہوں, ابو اسماعیل حروی ہوں, جتنے بڑے اکابر صوفیہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ لکھا ہے, باقاعدہ بیان کیا ہے اپنے علم کو, وہ اسی طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک الگ نظام فکر ہے, یہ ایک الگ نظام ہے. یعنی دین یہ ہے محمد الرسول اللہ کا دین اور یہ تصوف ہے. اب اس کے بعد وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے, یہ دونوں پیرالل ہیں لیکن قابل قبول ہیں. جس طرح ہم بہت سی چیزوں کو دین کے ساتھ مان رہے ہوتے ہیں. تو بحث یہ ہے کہ کیا وہ پیرالل ہوتے ہوئے دین کے ساتھ ہم آہنگ ہے, کیا دین ان کو قبول کرتا ہے, یہ ہے بحث. تو بعض لوگ اصل میں اس بحث کو سمجھ نہیں پائے, تو اس وجہ سے وہ داد تحقیق دیتے رہتے ہیں. میرے نزدیک جب وہ اس زاویے سے دیکھیں گے تو ان پر میری بات واضح ہو جائے گی کہ میں نے کیا کہا ہے.